پورا لگاؤ ہو، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت سننے والے بھی ہوں، اور اس میں جو چیز لکھی ہے اس پر ہم عمل کرنے والے بھی ہوں۔ سارا ذمہ اللہ نے لے لیا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پاک کی بات پر یقین اور اعتماد ہے، بالکل ایسا ہی ہوگا، اور یقین والوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ہمیں زندگی اپنانی چاہیے حضرات انبیاء علیہ السلام نے نقش قدم، ہمیں زندگی اپنانا چاہیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے نقش قدم، ہمیں زندگی اپنانا چاہیے جو ان کے متبع ہیں، چاہے ان کو اولیاء کرام کے نام سے ہم پکار لیں، چاہے اللہ کے نیک بندوں کے نام سے پکار لیں، متبع سنت کے نام سے پکار لیں، جو نام اچھے دے سکتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے کہ اپنی کسی پریشانی میں دوسری چیزوں کی طرف بھاگیں، سب سے پہلے رجوع اللہ چاہیے۔ چونکہ ہم اپنوں میں بیٹھے ہیں، اپنی بات عرض کروں، ہمارے شیخ حضرت مفتی محمد فاروق نور اللہ عمر قدم نے ایک دن فرمایا، کوئی بات تھی تو فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ دعا نہیں کی، دوسرا موقع آیا تم نے شکرانے کی نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ مشفق و مہربان ایسے ہوتے ہیں، یعنی ایک عام سے عام آدمی اس سے یہ بات پوچھنا تو مانا رکھتے ہیں۔ ایک آدمی اتنا قریب ہے، بالکل سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے چلنے کی، ان کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے، ارے بھائی اتنا نمازی نہیں۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ ہمارا ہر وقت میں رجوع اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف دھیان۔ کوئی خوشی ہے تو شکرانے میں نماز پڑھو، کوئی پریشانی ہے تو مصیبت دور کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اس کو دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں صبر اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے مدد چاہو اللہ سے۔ نماز میں اس سے پہلے تلاوت ہی تو ہوتی ہے، اگر نماز میں تلاوت نہ ہو اس کی کوئی نماز کہہ سکتا ہے؟ امام صاحب نماز پڑھائیں، وہ بھی خیریت سے عشاء کی نماز نہ عالم میں پڑھیں نہ سورت پڑھیں، اللہ اور کہہ کے تھوڑی دیر رکوع میں چلے جائیں، ساری نمازیں پڑھاتے ہیں، سارا ہم کام کر دیں گے، تلاوت ہوئی نہیں۔ انہوں نے کہا تلاوت نہیں ہو تو سب کچھ ہوا تھا، ذکر بھی ہوا، سجدہ بھی ہوا، رکوع بھی ہوا، تلاوت بھی نہیں۔ ہماری تلاوت ہی تو اصل ہے، جہاں بھی اہم مقام ہے وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اس لیے قرآن پاک سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ خوشی میں بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اچھے حالات میں بھی، اور کوئی حالات آ جائیں اس کو دور کرنے کے لیے بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی پکی گارنٹی دی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی مدد ان کے ساتھ۔ ہم میں یہ طریقہ بہت کمزور ہو گیا کہ ہم رجوع اللہ کی طرف بہت دیر سے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا کام رجوع اللہ کا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اس وقت میں بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری جگہ، اس مسجد میں بھی اور دوسری جگہ بھی معمول ہے، دیکھا بہت ساری جگہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا پڑھنا کیا تمام ہو رہا ہے، ہونا چاہیے۔ ہمارے بھائی حضرات نے فرمایا زندگی گزارا یونس علیہ السلام کے طرز پر، زندگی گزارو یوسف علیہ السلام کے طرز پر۔ حضرت یونس علیہ السلام جب دریا میں آ گئے، مچھلی کے
پیٹ میں سب طرف اندھیرا تھا، پریشانی تھی، دم گھٹنے لگا، تو اس وقت میں انہوں نے اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اس طرح سے، لا الہ الا انت، آپ کا علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، آپ ہی مالک ہیں، سبحانک، آپ ذات پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی ان پر ظلم کرنے والا ہوں۔ جب انہوں نے غم کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اللہ کو پکارا تو اللہ نے جواب عطا فرمایا۔ اللہ فرمایا فاستجبنا له من الغم فاستجبنا له فنجيناه من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ہم نے غم اور پریشانی سے نجات عطا فرمائی، اور آگے پھر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی پریشانی میں مبتلا ہے تو ہم اس طرح نجات دیتے ہیں، بہت مشکل پڑ جائے گی، کیونکہ اسی پریشانی میں آدمی جائے کہ دریا میں کود جا کے مچھلی کھا لے، اس کے بعد پھر جا کے جو ہے اس میں پھر یہ دعا پڑے، پھر اللہ نجات دے گا، تو بہت مصیبت آ جائے گی۔ مومنوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ آیت کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پریشانی میں، ایک ظلمت اور اندھیری میں اللہ سے ان الفاظ میں دعا کی، تم بھی اگر کسی پریشانی میں، کسی ظلمت میں اللہ سے مانگو گے تمہاری پریشانی دور کی جائے گی، گارنٹی کے لیے قیامت تک۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات عطا فرمائیں گے، جس طرح یونس علیہ السلام نجات عطا فرمائی۔ تم مانگو تو صحیح اللہ سے۔ اندھیرا کیسا ہو؟ اندھیرا تو پانی کا ہی نہیں ہوتا ہے، اندھیرا تو جو ہے ماحول کا بھی اندھیرا ہوتا ہے، گناہوں کا بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور دشمنوں کے بیچ میں رہ کر بھی اندھیرا ہوتا ہے، آپ زندگی سے مایوس ہو جائے، گناہوں کا بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے اندھیرے دنیا میں ہیں جہاں آدمی جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو جائے، غم میں مبتلا ہو جائے، وہ ایک طرح کا اندھیرا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غم کا لفظ عطا فرمایا، ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْغَمِّ، اللہ فرماتا ہے ہم نے غم سے نجات عطا فرمائی، اور جب مومن اللہ کو یاد کرتا ہے ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اس طرح اسی لیے ہمارے علماء کرام بزرگان دین اور الفاظ میں دعا مانگتے ہیں، لیکن ان الفاظ کو بھی پڑھتے ہیں خاص طور سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین، ان الفاظ کو پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ اور الفاظ میں بھی قبول فرمائے گا، لیکن یہ برکتی الفاظ ہیں جو قرآن میں بھی اللہ نے نقل فرمائے، ان کو پڑھیں گے تو بہت جلدی نجات ملے گی۔ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے یوسف علیہ السلام کے طرز پر۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا بھائیوں نے، سب کو معلوم ہے، واقعہ سنتے رہتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان سے بدل لیا، معاف کیا ان کے لیے، سب کو معاف کیا اور صبر کیا یوسف علیہ السلام نے۔ اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تو جو ترقی پہلے سے ہی دی تھی، اور ان کو تو ترقی ملی ہی ملی، بھائیوں کے لیے بھی ترقی مل گئی، وہ بھی دنیا آخرت میں سکھ ہو گئے۔ تو بہرحال وقت زیادہ ہو جائے گا، اپنے وقت میں اس کا پابند رہتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی حفاظت میں لگ جائے، اور برائے نام ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، حقیقت پر قرآن ہماری حفاظت کرنا ہے۔ اگر آدمی اپنی حفاظت چاہتا ہے کہ دنیا میں مجھے حفاظت ملے، میں اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں، آخرت کی منزلوں میں اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں، وہ قرآن سے اپنا گہرا تعلق قائم کر لے، انشاءاللہ دنیا آخرت میں اللہ کافی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن کا خادم، قرآن کا پڑھنے والا، پڑھانے والا آج تک دنیا میں کوئی بھوکا مرا ہو تو بتا دو؟ بالکل نہیں۔ دولت والے تو بہت سارے بھوکے مر گئے، بہت واقعات ہمارے پاس میں ہیں، لیکن قرآن کی دولت جس کے سینے میں ہے اور قرآن کی محنت اس نے کی، اس کی محنت میں لگا ہوا ہے، وہ بھوکا تڑپ تڑپ کے مر گیا، اس کو نہ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا، بتا دیجیے آپ کو نثال اس سے زیادہ کیا گارنٹی لی جا سکتی ہے؟
ہمیں دنیا میں کیا چاہیے؟ بھوک مکھانا چاہیے، دشمن سے امن چاہیے. یہ دو چیزیں کامل ہمیں چاہیے تو قرآن کی حفاظت میں ملیں گی چیزیں. اس لیے ہم قرآن کی حفاظت میں لگیں، اپنے آپ کو محتاج سمجھیں. اور ہمارے بچے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کو محنت کر رہے ہیں، سمجھو اصلی زندگی تو یہ گزار رہے ہیں. کئی لوگ تو جو قرآن پاک میں لگے ہوئے ہیں، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، جن کا تعلق علماء سے، اللہ والوں سے نہیں ہے، وہ دنیا داروں کے ساتھ رہتے ہیں تو گری نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں بعض دفعہ. یہ کیا کریں گے؟ یہ لوگ کیا ترقی کریں گے؟ ہم اللہ کی نظر میں ترقی چاہتے ہیں، یہ فرعون کی نظر میں ترقی چاہتے ہیں. فرعون کی نظر کی ترقی چاہتے ہیں تو فرعون کا حال دیکھ لو کیا بنا. اور اللہ کی نظر میں ترقی چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. جو اللہ کی عبادت کریں گے، جن کا قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ ان کو بھوکا بھی نہیں مرنے دے گا، ان کے کاروبار میں برکت بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ دشمن سے امن عطا فرمائے گا، حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت اور اپنا امن اور اپنی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.